بے خدا کا نظارہ کرو میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، عید الفطر قریب ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ عید سے پہلے میں نماز عید کا مکمل طریقہ اور عید کے دن کے مستحبات یعنی وہ کام جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے عرض کروں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے بغور سماعت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں گے اور ہمارے اس واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف سے اپنے سبھی سنی بھائی بہنوں کو جوڑیں گے تاکہ ان کا بھی ایمان و عقیدہ مضبوط ہو اور ان کی بھی عبادتوں میں نکھار آئے اور آئندہ جو بھی میں دینی معلومات دوں براہ راست ان تک پہنچے۔ تو سماعت فرمائیں عید کے دن کے مستحبات یعنی وہ کام جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ حجامت بنانا یعنی بال تراشنا، داڑھی کا خط بنانا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بغل وغیرہ کے بال نکال دینا، ناخن تراشنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا۔ نئے پہننا ضروری نہیں ہے، اگر نئے نہ ہوں تو پرانے کپڑے دھلے ہوئے وہ پہن لیں۔ انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا۔ انگوٹھی میں یاد رکھیں کہ 4.5 گرام کی چاندی کی ایک نگ والی انگوٹھی ہو، اگر اس میں نگ نہیں ہے، چھلا ہے، اس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ چاندی کے علاوہ کسی دھات کی ہو مرد کو پہننا جائز نہیں ہے۔ 4.5 گرام کی ایک نگ والی انگوٹھی پہننا۔ خوشبو لگانا، صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا، عیدگاہ جلدی جانا۔ اب شہروں میں عیدگاہ ہوتی نہیں ہے، گاؤں دیہات میں ہوتی ہے، تو بہرحال آپ جہاں نماز پڑھنے جائیں گے عید کی وہاں پر جلدی جانا۔ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ نماز کے لیے پیدل جانا، ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا۔ اگر آپ سواری سے گئے تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن پیدل جانا یہ افضل ہے۔ اور جاتے وقت جو تکبیر تشریق عید الاضحیٰ میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھیں یا کلمہ، یہ ضروری نہیں ہے، آپ پڑھیں گے اچھی بات ہے۔ خاموش جانے سے بہتر اللہ کا ذکر ہو، کلمہ طیبہ ہو، تکبیر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات آپ ادا کرتے ہوئے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں۔ نماز عید کو جانے سے پہلے چند کھجوریں جو طاق ہوں 3، 5، 7 کھا لینا، کھجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ یاد رکھیں کہ عید الفطر کے دن اور بقرہ عید میں 4 دن 10، 11، 12، 13 یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بہرحال نماز عید سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جائیں نماز عید کے لیے۔ خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں کہ مسجد کے باہر ضرورت مند لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو کچھ چلر پیسے، چھٹے پیسے ساتھ لیتے جائیں تاکہ آپ ان کو تقسیم کریں، آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ عیدگاہ کو جاتے وقت، نماز عید کے لیے جاتے وقت وقار اور نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا مستحب ہے، اور جو میں نے تکبیر کے حوالے سے عرض کیا وہ زور سے نہ کہیں، اتنا کہیں کہ جسے آپ سن لیں۔ اور ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ عورتوں پر جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہے، اور جن پر عید کی نماز ہے انہیں عید کی نماز سے قبل کوئی نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، چاہے گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے۔ اگر عورتیں پڑھنا چاہتی ہیں تو عید کی نماز ہو جانے کے بعد چاشت کی نماز جو نفل ہے 4 رکعت ایک سلام سے وہ ادا کرے۔ اور جو لوگ بیرون ملک میں ہیں جہاں پر سنی مسجد نہیں ہے، سنی امام نہیں ہے، نماز عید نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں پر یہی چاشت کی نماز 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے، ایک سلام کے ساتھ پڑھے۔ اب نماز عید کا مکمل طریقہ سماعت فرمائیں۔ نیت آپ کو یوں باندھنی ہے، نیت کی میں نے، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھ لیں۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کے ساتھ چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھیں، اس کے بعد کی 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، پھر چوتھی تکبیر میں باندھ لیں۔ اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ جیسے پہلے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا تو ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، اب کیونکہ کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھ لیں، امام سورہ فاتحہ پڑھیں گا۔ یاد رکھیں امام کے پیچھے آپ کو سورہ فاتحہ ہرگز نہیں پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام کوئی اور سورہ پڑھے گا، پھر رکوع و سجدہ امام صاحب کریں گے، پھر امام صاحب رکوع سجدے کے بعد جب اٹھیں گے دوسری رکعت میں الحمد و سورت پڑھیں گے، پھر آپ کو 3 بار کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے آپ کو رکوع میں امام صاحب کے ساتھ جانا ہے۔
اس طرح آپ کی نماز ہوئی. نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے, خطبہ سماعت فرمائیں, خطبے کے بعد مصافحہ کریں, مبارکبادیاں دیں, معانقہ کریں یعنی گلے ملیں. آج کل لوگوں نے ایک مرتبہ گلے ملنے کا رواج رکھا. یاد رکھیں مصافحہ 2 ہاتھ سے ہے, گلے 3 مرتبہ ملنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز عید میں جو 6 زائد تکبیریں ہیں جس میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, اور ہر نماز میں شروع میں جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اسے رفع یدین کہتے ہیں. تو ہر نماز کے شروع میں اور وطر میں 1 مرتبہ جو ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کے لیے, اور عیدین میں 6 مرتبہ, بس یہی رفع یدین باقی ہے اور یہی سنت ہے. بقیہ رکوع میں جاتے, رکوع سے اٹھتے وقت جو رفع یدین بد مذہب بے دین لوگ کرتے ہیں, یعنی غیر مقلدین, میں شوافی کی بات نہیں کر رہا ہوں, غیر مقلدین, وہ منسوخ ہے, اس کا حکم ختم ہو چکا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. نماز عید پڑھیں, پھر گھر تشریف لائیں, مہمانوں کی ضیافت کریں, بچوں سے پیار بانٹیں, خوش اخلاقی سے پیش آئیں. ماں باپ کی, اگر آپ کی ماں باپ کی قبریں ہوں تو وہاں جائیں, زیارت کریں, ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں, اہل محلہ میں خوشی بانٹیں, بیماروں کی مزاج پرسی کریں, اور جو لوگ محتاج ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, ان کی آپ دستگیری کریں, ان کی مالی مدد کریں. عید اس طرح منائی جاتی ہے. جو لوگوں نے عید کے دن, پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ اکثر روزہ رکھتے نہیں ہیں, اور سب سے زیادہ گھائی انہی کو ہوتی ہے عید کا چاند نکالنے کی. اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو یہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں کہ کاش چاند نظر آتا. چاند نظر آ جائے تو بازاروں کی رونق دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. عورتیں مردوں کا خیال نہیں کرتی ہے, بھیڑ بھاڑ میں گھس جاتی ہے. خدا را ایسا نہ کریں, ایسی جگہ نہ جائیں ہماری مسلم خواتین جہاں مردوں سے اختلاط ہوتا ہو. اور پھر عورتیں بازار میں جا کر دنیا بھر کی شاپنگ کر کے مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہے. کسی غیر مرد کے سامنے اپنا ہاتھ کھولنا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا, اس سے چوڑیاں پہننا, یہ حرام, سخت حرام ہے. اور جو مسلمان مرد یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں چھوڑ دیں. آپ چوڑیاں بیچتے ہیں بیچیے, چوڑی آپ دے دیجئے کہ گھر جا کر پہن لیجئے گا. اور پھر کچھ مسلمان لڑکے ہمارے گھومنے گھامنے کے لیے نکل جاتے ہیں, پکنک کے لیے چلے جاتے ہیں. معاذ اللہ, جو 1 مہینے تک شراب سے بچے ہوئے تھے, زنا سے بچے ہوئے تھے, اور جو لوگ نشے سے بچے ہوئے تھے, وہ عید کے دن ساری کسر نکالتے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. جیسے رمضان آپ نے پورا احتیاط کے ساتھ تقویٰ طہارت سے گزارا ہے, آئندہ بھی ایسے ہی گزاریں. پھر کچھ ہمارے مسلمان بچے, زیادہ تر بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں بھی تھیٹروں کا رخ کرتے ہیں اور ان ہیروز کی پکچروں کو ہٹ کرتے ہیں جو آپ کی مظلومیت پر, آپ پر ہو رہے ظلم پر. آپ کی مساجدیں توڑی جا رہی ہے, مدارس ڈھائے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے, مسلمانوں کے قتل کا منظم پلان بنایا جا رہا ہے, ہر سطح پر مسلمانوں کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے, ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہے, مساجد کے لاؤڈ اسپیکر بند کیے جا رہے ہیں, مدارس بند کیے جا رہے ہیں, دین کے اندر دخل دینے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. اور سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کے اشارے پہ ہو رہا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں دلی میں کیا ماحول ہے, اور عید کے دن ان کفار کی کیا پلاننگ ہے مسلمانوں کے لیے. خدا را بالکل بھی آپ اپنے رمضان کو برباد نہ کریں مووی دیکھ کر. کوئی ہیرو ہمارا نہیں ہے, اگرچہ اس کا نام ہماری طرح ہے. آپ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے, لیکن وہ کفار کے تہوار خوشی سے مناتا ہے, ان کے فنکشنز اٹینڈ کرتا ہے, ان کے معبودان باطل کی پوجا کرتا ہے, گھر میں لا کر رکھتا ہے, غرض کہ وہ ہر طرح کافروں کی خوشی چاہتا ہے. اس کا نام فقط مسلمان جیسا ہے. خدا را کسی بھی آن خان شیخ پٹھان کی مووی دیکھنے بالکل نہ جائیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عید کے دن زارو قطار رو رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا آج تو خوشی کا دن ہے, رونے کی کیا بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید. یہ خوشی کا دن بھی ہے اور یہ ڈانٹی کا دن بھی ہے, سختی کا دن بھی ہے, یہ دھمکی کا دن بھی ہے. یعنی جس کی نمازیں اور روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو یقیناً وہ خوشی منائے. مجھے تو میرے نمازوں کا, روزوں کا, تراویح کا اور صدقات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بالآخر میں خوشی کیسے مناؤں؟ دیکھو وہ لوگ جن کو زبان رسالت سے جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے, وہ عید کے دن بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہے, ڈرے ہوئے ہیں. خدا را عید کو کھیل کود کا ذریعہ نہ بنائے. اپنا پیسہ روپیہ پکنک پر, پکچرز میں اور فحاشی پر, نشے پر اور اس طرح زنا پر معاذ اللہ نہ اڑائیں.